جی ذرا زاہد مشوانی کی طرف چلتے ہیں، ان سے ڈیٹیل جان لیتے ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے سینٹ میں۔ تو زاہد ذرا ہمیں اوور آل بتا دیجئے گا، سم اپ کر دیجئے گا آج کی صورتحال کو۔ 26ویں آئینی ترمیم جو منظور ہو گئی ہے 2/3 اکثریت سے، ابھی کیا ہو رہا ہے رائٹ ناؤ؟ سینٹ میں 26ویں آئینی ترمیم پر تمام کی تمام شقیں 22 یعنی 22 شقیں متفقہ منظور کر دی گئی، اور اس وقت سینٹ میں اس کی مجموعی طور پر باقاعدہ منظوری کا عمل جاری ہے۔ چیئرمین نے طریقہ کار بتایا، سینٹ کے دروازے بند کرائے، لاک کرائے، اور دائیں طرف کی جو لابی ہے اس لابی میں تمام جو اراکین تھے حکومتی اور اتحادی اور ووٹ کے حق میں جنہوں نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دینا تھا، وہ دائیں طرف ان کی جگہ لوبی میں مختص کی گئی۔ باقاعدہ طور پر انہوں نے وہاں پہ جا کے دستخط کیے اور اس طرح وہ لوبی میں جا کے جمع ہو گئے۔ اس وقت ایوان میں جو سیٹیں ہیں وہ ساری خالی پڑی ہوئی ہیں، اور 65 جو حکومتی اراکین ہیں اور ان کے اتحادی ہیں اور JUI اور دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں، 65 اراکین جو ہے وہ اس جو شقیں تمام منظور ہوئی ہے ان کے حق میں آئے، اور مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں آیا۔ یقیناً اب جب منظوری کا عمل جاری ہے، باقاعدہ طور پر یہ جو اعظم نذیر تارڑ نے اس 26ویں آئینی ترمیم پیش کی ہے، تو یہ جب منظور ہوگا تو اس کے حق میں بھی اتنے ہی ووٹ آئیں گے، جو 2/3 اکثریت بنتی ہے۔ 64 کی تعداد 2/3 اکثریت ہے۔ اور چلیں جی زاہد، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ڈپٹی بیورو چیف اظہر فاروق بھی وہیں سے موجود ہیں، ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ وہ کیا منظر کشی کریں گے اس وقت ایوان کی۔ اظہر بتائیے گا ذرا، اس وقت اب ڈویژن کے ذریعے اب ووٹنگ کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے؟ جی اظہر فاروق۔ جی 26ویں آئینی ترمیم کا جو آخری مرحلہ ہے وہ اس وقت سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ڈویژن کے ذریعے ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، اور کچھ ہی دیر میں باضابطہ طور پر چیئرمین سینٹ جو ہے وہ کاؤنٹنگ کا اعلان کریں گے۔ 2 لابیاں مختص کی گئی تھیں، دائیں جانے والی لابی میں حکومتی ارکان جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں اور اپنا نام اندراج کر کے وہ لابی میں گئے ہیں، جبکہ اپوزیشن لابی میں PTI کے ارکان جو ہے وہ چلے گئے تھے۔ تو ابھی ارکان جو ہے واپس آئیں گے تو باضابطہ طور پر چیئرمین سینٹ اناؤنس کریں گے رزلٹ کا، جس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کی باضابطہ طور پر منظوری جو ہے۔ اظہر صاحب، وی انڈرسٹینڈ یور پوزیشن، اور ظاہر ہے کہ آپ نے ہمیں بتا دیا کہ ڈویژن کے ذریعے ویسے ہو چکا ہے، اب اس بارے میں اعلان باضابطہ طور پر کیا جائے گا ڈویژن کے ذریعے، حتمی اعلان ہاں اور نہ، لیکن بڑا مشکل ہے اس صورتحال میں وہاں سے رپورٹ کرنا۔ لیفٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں اور جو جس کے حق میں ہے وہ رائٹ سائڈ پہ جا رہے ہیں، لابی بنا دی گئی ہے۔ شیخوار منظوری اچھا ذرا سا جو آپ بات کر رہے تھے اشفاق، تھوڑا سا آگے بڑھا دیتے ہیں اسے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی کرے گی، اور سینئر ترین کے بجائے 3 موسٹ سینئر ججز میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوگا، اور اس میں 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی۔ اچھا سنجے سادبانی کے ظاہر ہے وہ ہمیں شقوں کے حوالے سے بتاتے بھی رہے ہیں، اور یہ پریزائڈنگ جج کا بھی انہوں نے بتایا تھا، جس کے اندر بعد میں سینٹ میں جب معاملہ پیش کیا گیا تو اس وقت انہوں نے اس کو چینج کیا اور موسٹ سینئر جج آف دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیا۔ اس سے علاوہ تمام تر چیزوں کے حوالے سے بر وقت ہمیں بتا رہے ہیں سنجے سادبانی۔ تو سنجے فردر بتائیے گا یہ کس شق میں کیا ہے، آپ کے پاس مزید کیا ہے؟ دیکھیں، حکومت کا آئین کے آرٹیکل 48 میں ترمیم انہوں نے کی ہے جو سینٹ میں پیش کی ہے۔ اس ترمیم کے بعد وزیر اعظم اور کابینہ کی صدر کو بھیجی گئی ایڈوائس کسی فورم، عدلیہ یا ٹریبیونل میں چیلنج نہیں ہوگی۔ حکومت نے آئین کے آرٹیکل 81 میں بھی ترمیم کی ہے، اور یہ سینٹ میں یہ ترمیم پیش کی ہے، جس کے بعد جوڈیشل کمیشن، جوڈیشل کاؤنسل اور دیگر کے اخراجات کے متعلق یہ ترمیم ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے ججز تقرری آرٹیکل 175A میں بھی ترمیم کی گئی ہے جو سینٹ میں پیش کی گئی ہے۔ اس میں JUI کی جو تجویز تھی اس کو بھی شامل کیا گیا ہے، یعنی شریعت کورٹ کے جو ججز ہیں وہ سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن ہائی کورٹ کے ججز کی کارکردگی کا جائزہ لے سکے گی۔ سپریم کورٹ میں ججز کے تقرری کے طریقہ کار میں بھی ترمیم کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں ججز تعیناتی کمیٹی میں 4 اسمبلی ارکان ہوں گے۔ جو سپریم کورٹ میں ججز تعینات ہوتے ہیں ان میں 2 قومی اسمبلی کے ارکان، 2 سینٹ کے ارکان ہوں گے، اور اس میں 2 حکومت اور 2 اپوزیشن کے یہ ارکان ہوں گے۔ سپریم کورٹ میں ججز تعیناتی کمیٹی میں حکومت کی طرف سے وزیر اعظم ہمیں صورتحال بتا رہے ہیں، اور سنجے سادبانی ہمارے ساتھ ہیں۔
تو یہ تمام تر سچویشن results of the division has been received. ہاں نہیں ابھی وہ آئیں تو صحیح. Please take your seats. جی تو چیئرمین سینٹ اب سے کچھ ہی دیر میں اعلان کریں گے. ظاہر ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو جلد از جلد نمٹائیں. ہم آپ کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیے رکھے ہیں.